ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے ہجرت مدینہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق فرمایا ابوبکر حکم الہی کا انتظار کرو۔ علامہ برادری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی منسوب کیے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت شیر خدا حضرت علی سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مشہور روایات یہ ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اور سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور محبوب بھی ہے، اور ہم ذات بھی ہے کہ فقر و تنگدستی کی وجہ سے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام نکاح نہیں دیتے۔ کیوں نہ انہیں پیغام بھیجے کہ ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ تینوں بزرگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام نکاح بیچنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی بے سر و سامانی کی بنا پر ایسا کرنے میں تحمل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبوری کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام نکاح میں آڑے آ رہی تھی۔ اب جرت کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بیچ دیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استدعا فوراً قبول فرما لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے زبانی خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صاحبزادی کا نکاح کرنا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے اور بلند آواز سے فرماتے، فلاں شخص نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اس ارشاد کے جواب میں اگر وہ خاموش رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے کہ لڑکی رضامند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، کنواری لڑکی کا سکوت بامنزل رضامندی یا اجازت کے ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی تھی۔ بعض روایتوں میں صرف انصار کا ذکر ہے، اور بعض میں انصار کے ساتھ مہاجرین کا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ البتہ بعض اہل سیر نے یہ تخصیص کی ہے، یہ مہاجرین بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس جماعت کے کہنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مداح زبان پر لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام منظور فرما دیا۔ والسلام، خدا حافظ، اپنا خیال رکھے گا۔